بسم اللہ الرحمن الرحیم بات پڑھے ساری شخصیات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج علی محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے شیعہ سنی بزرگ بھائی، یہ حق و باطل کا سلسلہ جو ہے یہ اول دن سے چلا آ رہا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار نے معین کیا ہے، اور وہ راستہ حق کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ نجات کا راستہ ہے۔ اور دوسرا وہ راستہ ہے کہ جو انسان خود اختیار کر لیتا ہے اور اس راستے پر اس کا چلنے والا کوئی غلط اس کا رہبر رہنما جس کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس راستے کا وہ انتخاب کرتا ہے، اور وہ راستہ باطل کا راستہ ہے۔ ایک راستہ جو حق کا راستہ ہے وہ انسان کی نجات کا ضامن ہے، اور باطل کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ انسان کی تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ابدی، ایک دائمی، ایک سرمدی ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی ہے، اور ہمیشہ کو جو زندگی ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنے لیے رہبر کون سا چنا تھا، ہم دنیا میں کس کے پیچھے چل کر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابتدائی منزل پر کہ جس وقت ساری اولاد آدم کے بابا مسجود ملائکہ پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض جناب آدم علیہ السلام کی وہ منزل آئی، تو وہ منزل آئی کہ جناب آدم چونکہ نمائندہ الہی بن کر، حق کا نمائندہ بن کر تشریف لائے ہیں، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ایک جو اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا، صبح قیامت تک کے لیے قابل لعنت ہو گیا۔ تو دو راستوں کا تعین ہو گیا۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جب پروردگار نے فرمایا کہ نجات اس کی ہوگی، بچے گا وہ کہ جو اس راستے پر چلے گا جہاں میں نے سجدے کا حکم دیا ہے، جو بھی جھک گیا ہے میرے نمائندے کے سامنے اسی کی نجات ہوگی، جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جس طرح وہ قابل لعنت ہے، اسی طرح اس کے پیچھے چلنے والا، اس کی پیروی کرنے والا صبح قیامت تک کے لیے قابل لعنت ہوگا۔ پھر اسی طرح حق و باطل، میں نے عرض کیا کہ دو ایسے سلسلے ہیں جو مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ اگلی منزل آئی تو پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح کی صورت میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب جناب نوح کا راستہ یہ ہے کہ جناب نوح کے لیے کہا کہ نوح تو کشتی بنا لے اور بچے گا وہ جو کشتی پر سوار ہو جائے گا۔ اب جناب نوح کی کشتی پر جو بھی سوار ہوا وہ سارے کے سارے بچ گئے ہیں، نجات ہو گئی ہے ان کی۔ جو کشتی کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ چھوڑنے والی بیوی ہو یا بیٹا ہو، وہ غرق ہونے سے نہیں بچ سکا ہے، وہ برباد ہونے سے نہیں بچ سکا ہے۔ تو دو راستے مسلسل چلتے رہے۔ پھر ایک راستہ آیا کہ یہی حق و باطل آگے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، اور جناب ابراہیم نے تنہا، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سپاہ کوئی نہیں ہے، اکثریت کوئی نہیں ہے، ماننے والے کوئی نہیں ہے، پیروکار کوئی نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حق و صداقت پہ اس چلتے ہوئے راستے پر حق کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے چیلنج کر دیا اس دور کے سب سے بڑے طاغوت کو، نمرود کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا تو نہیں، خدا وہ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا یہ نہیں کہ جن کو تم سجدہ کر رہے ہو۔ اب اس دور کے باطل کے نمائندے نے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے ہوئے کیا کیا کہ جناب ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ حق کی طاقت یہ ہے کہ پھر آواز پروردگار آئی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ چھٹے مولا میرے صادق امام فرماتے ہیں، مقدر والی وہ قوم ہے جو ان مجلسوں میں آتی ہے، عزاداری میں آتی ہے، اس پاکیزہ مشن کے لیے کام کرتی ہے۔ میرے چھٹے صادق مولا فرماتے ہیں کبھی بھی
ہمارے جد ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار نہ بنتی اگر ابراہیم ہم آل محمد کا واسطہ نہ دیتا. تو ایک معاملہ، ایک مسئلہ حل ہو گیا، طے ہو گیا کہ جو چاہتا ہے کہ میں آگ کی تپش سے بچوں، آگ میں جانے سے بچوں، جتنے مرضی راستے اختیار کر لے، جون سا مرضی عقیدہ اپنا لے، جتنے مرضی عمل کر لے، اس وقت تک آگ سے نجات نہیں ہو سکتی جب تک در اہل بیت پہ نہیں آئے گا. پڑھنا بھی ہے، امتحان بھی دینا ہے، چونکہ اس کے بعد میں نے میٹنگ پہ پہنچنا ہے. صلوات پڑھے ساری شخصیات. آپ کو پتا ہے میں نے اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک مومنین لنگر کر کے واپس نہیں آتے. صلوات پڑھیں ساری شخصیات. بسم اللہ. اپنے میرے اللہ التجا ہے، قبولیت والی ساتیں ہیں، مجلس شبیر ہے، کائنات کے وارثوں کا ذکر ہو رہا ہے. شاہ صاحب کے پوتے مریض ہیں، میرے پاک اللہ سبزواری صاحب کے پوتے مریض ہیں. تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے پاکیزہ خون کا، جناب رباب کی اجڑی گود کا ان کو شفاء کلی عطا فرما، اور سارے مریض یا مریضہ جو ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس طرح حق جو ہے وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، حق کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ یہ نہیں کہ اس طرح کرنا نہیں ہے. حق کو کبھی بھی یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ میں فوج اکٹھی کر لوں، میں سپاہ اکٹھی کر لوں، میں بندے اکٹھے کر لوں، ووٹ زیادہ مجھے مل جائیں. نہیں، میں نے عرض کیا کہ جناب ابراہیم تنہا کھڑے ہیں اور دعویٰ وہ کر رہا ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اور آگ اتنی بڑی جلا دی کہ میلا میل تک پرندے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے تھے. اوپر سے پرواز کر رہے ہیں تو آگ ان کو نیچے کھینچ لیتی تھی، بھسم کر دیتی، جلا دیتی تھی. لیکن جناب ابراہیم ڈرے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں. حق کا نمائندہ نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ آگے، اور جناب موسیٰ کے لیے 70,000 بچے قتل کرائے گئے، 70,000 ماؤں کی گودیاں اجاڑی گئیں، کہ فقط اس لیے کہ جب کہہ دیا گیا تھا کہ وہ بچہ آئے گا جو تیرے تخت و تاج کو تاراج کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، جو تیرے تخت کی بربادی کا باعث بنے گا. اس نے پوچھ لیا کائنوں سے، اسے پوچھ لیا پیشن گوئی کرنے والوں سے، کہا ذرا یہ بتا دو کہ جو بچہ میرے تخت کو برباد کر دے گا، تاراج کر دے گا، وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے. اب اندازہ کرے کہ ظالم سوچتا کس انداز سے ہے. ظالم آپ کو روکنا کس انداز سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں مادی قوت کے ذریعے سے آپ کو روک لوں گا، اس آواز کو دبا لوں گا. کہا کیا وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ دنیا میں آیا کوئی نہیں ابھی، وہ آئے گا. مسکرا کے تخت پہ بیٹھ کر کہتا ہے جب آیا نہیں ہے تو میں وہ ہوں جو اس بچے کو آنے نہیں دوں گا، میں اس بچے کو آنے نہیں دوں گا. اب کیا کیا کہ دائیاں مقرر ہو گئیں، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، ایک ایک مستور پر نظر رکھی جا رہی. امتحان کی منزل دیکھیں کہ بچی پیدا ہو جائے تو زندہ رہ جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا جائے. ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے، یعنی وقت کے فرعون نے، اس وقت کے فرعون نے کیا کیا کہ وہ نہ آئے دنیا میں کہ جو میرے تخت کو پامال کرنا چاہتا ہے، جو میری بربادی کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے. اس نے کیا کیا کہ ماؤں کی گودیاں اجاڑ اجاڑ کے ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے، موسیٰ دنیا میں نہ آئے، 70,000 گودیاں اجڑی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دائیاں جو دیکھ رہی تھیں، وہ بچے جس کی جناب موسیٰ کے صدقے میں قتل ہو رہے تھے، کیا اس کے بعد جناب موسیٰ کا آنا رک گیا؟ سارے ذرائع حکومت کے استعمال کر کے، دولت کے استعمال کر کے، شاید میں اس انداز سے بات کو واضح نہیں کر سکا میرا مجمع جتنا بھی تشریف فرما ہے. اب کیا ہوا کہ اس موسیٰ کو جس کو روکنا چاہتا تھا، نظام قدرت یہ دیکھے کہ اسی موسیٰ کی پرورش اپنے محل میں کرنی پڑ گئی. کہ چلتا ہوا جس وقت جناب موسیٰ کا صندوق آیا
जनाबे मूसा की वालिदा करम, चंद दिन पहले मैंने अर्ज किया था कि कुरान ये कहता है, जुमे के खुतबे में अर्ज किया था कि कुरान ये कहता है कि जनाबे मूसा की वालिदा को हमने कहा कि तू अपने बेटे को संदूक के अंदर बंद कर दे, और बंद करने के बाद इसको दरिया के हवाले कर दे। कहा कि अगर हमारी वही नाजिल ना हो रही होती, हमारा पैगाम जनाबे मूसा की वालिदा तक ना आ रहा होता, तो जनाबे मूसा की वालिदा का कलेजा फट जाता। यानी बच्चा पैदा हुआ और ये कहा जा रहा है कि बच्चे को संदूक में बंद कर दे, और बंद करने के बाद यहां छोड़ दे और कैफियत होगी, इसको आप के हवाले कर दे, दरिया के हवाले कर दे, पानी के हवाले कर दे। दरिया नील के हवाले किया जिस वक्त जनाबे मूसा को, तो अल्लाह कहता है कि जिस वक्त अगर हम उसको वही न करते तो जनाबे मूसा की वालिदा ग्रामी का कलेजा फट जाता। अब चलता चलता जनाबे मूसा का संदूक जो था जिस वक्त नमरूद के महल से टकराया, तो उस वक्त नमरूद भी, क्या फरौन भी और जनाबे आसिया भी महल पे खड़े दोनों देख रहे थे। चूंकि महल उनका शुरू ही दरिया से होता था, देखा कि एक संदूक चलता हुआ आया, महल के उस पिल्लर के साथ टकराया, दीवार के साथ टकराया। इतनी देर में कहा जल्दी से निकाला जाए। जब निकाला तो कि फूल जैसा बच्चा अंदर मौजूद है, देखता हुआ चेहरा है। उधर संदूक खुला और एक इंतहाई हसीन और जमील बच्चा मौजूद है। एक लहजा जाया किए बगैर फरौन जुमला कहता है, उसने कहा यही बच्चा है कि जो मेरे तख्त की बर्बादी का सामान पैदा करेगा। जनाब आसिया आगे बढ़ी, क्या कि नहीं ये वो बच्चा नहीं है? कहा नहीं बच्चा है, यही बच्चा है। अब क्या किया उसने? गोद में उठा लिया जनाबे मूसा को। कौन? जो बच्चे ज़िबा कर रहा है कि मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, आने नहीं दूंगा, उसने जनाबे मूसा को गोद में उठा लिया। और इत्तेफाक से दाढ़ी उसकी चूंकि लंबी थी। अब आपने देखा है, ये हर घर की बात है, ये नेचर की बात है, फितरत की बात है। बच्चा जो होता है जब हाथ डाल, देखे मासूम है, मासूम का हाथ जिस वक्त जिस चीज में डाल जाए उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे ने हाथ डाला, जनाबे मूसा ने क्या किया? उसकी दाढ़ी नीचे है, देख रहा है जनाबे मूसा की तरफ बड़े गौर के साथ। जनाबे मूसा ने अपना बायां हाथ उठाया, उसकी दाढ़ी में डाल दिया। अब दाढ़ी में डाला तो तारीख ने लिखा कि कोशिश की उसने कि मैं छुड़ा सकूं, नहीं छुड़ा सका। मरते दम तक, जब तक गर्क नहीं हुआ दरिया के अंदर, उसका निचला जबड़ा ऊपर वाले से मिल नहीं सका है। यूं खींचा हुआ जनाबे मूसा ने। उसने कहा अब तो यकीन हो गया यही बच्चा है। पूरा उसने वहां पर दाढ़ी पाट का मेला हो गया। जनाबे मूसा ने हाथ डाला हुआ है। अब जनाबे आसिया ने फिर बचा लिया। अब जनाबे आसिया बचा रही है कि कितने दर्जात है जनाबे आसिया के, क्या मंजिल तो मकाम है। अगर कभी उस मौजू पे बोलना पड़ जाए तो फिर बताएं कि जनाबे आसिया का फजाइल क्या है। अब क्या किया? यानी फरौन की बीवी होकर कहा कि इम्तिहान ले लेते हैं। कहा कैसे इम्तिहान होगा? कहा इधर गुलाब के सुर्ख सुर्ख फूल रखते हैं और देखते हुए अंगारे रखते हैं। कहा फिर? कहा अगर ये फूल उठा लिए फिर बेशक कत्ल कर देना। अगर अंगारों में हाथ डाल दिया तो उसका मतलब है कि तेरी दाढ़ी में हाथ यूं ही डाल दिया था। अब यानी पूरा महल देख रहा है इस मंजर को, और किसके साथ हो रहा है? किसी आम बंदे के साथ नहीं, किसी काउंसलर के साथ नहीं, किसी चेयरमैन के साथ नहीं, किसी MNA MPS के साथ नहीं हो रहा ये। यानी वो अना रब्बुकुमुल आला जो ये दावा कर रहा है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा। मजलिस तो मैं ही जलसे की पढ़ रहा हूँ ना, आपका चुप होने के लग वैसे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही जनाबे मूसा है, और मैंने कहा कि कुरान कहता है कि अना रब्बुकुम वाला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, यानी मेरे ऊपर है ही कोई नहीं, मैं ही रब हूँ तुम्हारा, बस खत्म। उस रब ने क्या किया? खुद साख्ता ने इधर फूल रख दिए, इधर आग रखी, जनाबे मूसा को छोड़ दिया। जनाबे मूसा फितरत है, आगे बढ़े, कम सिनी का आलम है। अब जैसे ही जनाबे मूसा का हाथ उठा, इधर गुलाब के फूलों में डालना चाहा, हाथ उधर बढ़ा जनाबे मूसा का, जान निकल गई जनाबे आसिया की। 7वें आसमान पे बैठे हुए जिब्राइल को परवरदिगार ने कहा, जिब्राइल जल्दी जा, हक का नुमाइंदा कत्ल होने लगा है।
जनाब मूसा का बड़ा हुआ हाथ जिब्राइल ने उठा कर आग के अंगारों में डाल दिया। बच्चे की फितरत के, अब बच्चा हर चीज उठाता, ये फितरत है, ये नेचर है, नेचर को आप तब्दील नहीं कर सकते। अब जैसे ही जनाब मूसा ने वो अंगारे उठाए हाथ में, अंगारे उठाए तो फौरी तौर पर मुंह में डाले। बच्चे की फितरत क्या होती है, बात चीज उठाता भी है मुंह में डालता है, उसे नहीं पता ये चीज, ये मैं नबी की बात नहीं कर रहा, नबी तो मासूम है, मनसूस मिन अल्लाह है, इस इम्तिहान से गुजरना है। अब जिस जैसे ही उठाए हैं तो जनाब मूसा ने मुंह में डाले, इधर हाथ चला मसलते खुदाबंदी के तहत, उधर ज़बान। अब जनाब मूसा को परवरदिगार ने मुझसे अता किए, तो अब क्या हुआ, ज़बान जिस वक्त जली है तो चूंकि जनाब मूसा की ज़बान में लुकनत आ गई थी, इसीलिए दुआ मांगी थी, परवरदिगार मुझे मेरा वसी दे दे जो फसीउल बलीग हो, मेरी जगह पर वो गुफ्तगू कर सके। तो इसी तरह चूंकि दो दुआएं मांगी हैं, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना अला फरौन रसूला, परवरदिगार कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ उसी तरह रसूल को भेजा जिस तरह मैंने मूसा को भेजा था, इसी तरह मैंने खातमुल नबीयीन को भेजा। अब मूसा ने भी अपना मददगार मांगा है, मेरे नबी ने भी अपना मददगार मांगा है, तो हमने इरसाल किया। अब उसके बाद क्या किया कि फिर दो मोजे अता हुए, उधर मददगार आ गया और हाथ जो था यदे बैजा, यद कहते हैं अरबी में हाथ को, बैजा रोशन हाथ, चमकता हुआ हाथ। जैसे ही जनाब मूसा, अब असा जो था वो तो आपको पता है छोटा बड़ा हो जाता था, दरिया पार कर लेते थे, पहाड़ पे चले जाते थे, जो चीज़ पहाड़ों के टुकड़े कर देते थे, दरिया पे मारते थे तो वो हिस्सों में तकसीम हो जाता था। तो अब दूसरा मोचा जो था वो हाथ का था यदे बैजा। जनाब मूसा जैसे ही हाथ खोलते थे, यूं मुट्ठी बंद रखते थे, जो जली थी जहां पर वो अंगारे आ गए थे, तो जैसे ही हाथ खोलते थे तो उसके बाद फौरन रोशन हो जाता था। और रात के गट्टाटोप अंधेरे के अंदर, अंधेरी रात के अंदर जनाब मूसा जो है चलते थे तो वही हाथ आगे करते थे, नूर फैल जाता था। तो अल्लाह ने पहुंचे तक, लेकिन मैंने कहा कि हक का नुमाइंदा कहां पल रहा है, उसके घर में कि जो बातिल का सबसे बड़ा नुमाइंदा है और बातिल उसको रोकना चाहता है। चलते चलते बात जो है सारे अंबिया का सिलसिला छोड़े सुल्तानुल अंबिया पे आई, जिस मंजिल तक मैं आपको ले आना चाहता हूं। वो मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन, अब हुआ क्या कि सुल्तानुल अंबिया फरमाते हैं कि जितने सारे नबियों पर दुख आए, तकलीफ आई, मसाइब आए, सारे नबियों पर मसाइब जितने आए वो सारे जमा कर लिए जाएं, मुझ मुस्तफ़ा पर सबसे ज्यादा आए। इतनी तकलीफ उठा के नबी ने फिर क्या किया, फिर एक सिलसिला चला। चलते चलते मैंने कल जहां इसी वक्त पे इन्हीं लम्हात में चंद सानिया पहले गुफ्तगू छोड़ी थी, मैं उस मंजिल पर अगला जुमला कहना चाहता हूं। हुआ क्या कि शाम के तख्त पर बातिल का नुमाइंदा यजीद की सूरत में मुतमक्किन हुआ। पूरी दुनिया की गलास्तों का मरकज यजीद जो था वो शाम के तख्त पर बैठ गया। शाम के तख्त पर बैठने के बाद यह है सारे बातिल का मजबूआ, यह सारा है सारी बातिल कुफ्तों का नुमाइंदा, सारी इबलीसी ताकतों का नुमाइंदा का नाम यजीद है। उस सारी बातिल कुफ्तों के नुमाइंदे ने क्या किया, उस यजीद लहीन ने तख्त शाम पर बैठकर जो हक का मरकज था, जो ऐने हक था, उस हुसैन से तकाज़ा बैत कर दिया। कहा हुसैन बैत कर ले। अब जो बात मैंने कल की थी उस अगली जुमला जो कहना चाहता हूं मैं कि बैत का तकाजा यजीद ने कर दिया। कल चूंकि 28 गुजरिया मौला ने मदीना छोड़ा हुआ है, मैं भी मसाहब नहीं पढ़ूंगा चूंकि जहां तक हुक्म है मैं मजलिस वादक पढ़नी है, उसके बाद मैंने मीटिंग पे चले जाना। अब हुआ क्या, सारी बातिल कुव्वतों का, सारी इब्लीसी कुव्वतों का, सारी निजास्तों का मरकज है यजीद, और हक और सदाकत का नुमाइंदा है हुसैन इब्न अली, जिसको तैराकुम ततहीरा की सनद मिली हुई है। वो हुसैन कि जिसके दादा जैसा दादा कायनात में किसी का कोई नहीं, जिसकी दादी जैसी दादी कायनात में है ही किसी को कोई नहीं, जिसे काबे को ज़ता खाना बना दिया। वो हुसैन जिसका नाना अवलीन व आखरीन में है ही किसी का नहीं, जिसके लिए पूरी कायनात खल्क हुई, जिसकी नानी जैसी किसी की नानी कोई नहीं है, जिसके बाप अली जैसा किसी का बाबा कोई नहीं, जिसकी माँ जहरा जैसी किसी की माँ कोई नहीं, जिसके बहन और भाइयों जैसा किसी के बहन और भाई नहीं, उस हुसैन से कह रहा है कि बैत कर। मौला ने क्या कहा, कौन यजीद मुतालबा कर रहा है? रुक एक जुमला कहना चाहता हूं। क्यों मुसलमानों को फिरकों में तकसीम किया हुआ है? क्यों मुसलमानों को इन लड़ाइयों में झोंका हुआ है?
कमाल के इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, सारे मौलवियों की फिरकी फेर के रख दिया जिसने। उस अल्लाह का शुक्र अदा करें। बड़े मौलवी, छोटे मौलवी, सादी मौलवी, फतवे देने वाले इस इलेक्शन में सारे उठा के बाहर फेंक दिए। पता है कि यही फसादी हैं, यही फितना पैदा करते हैं। आप देख लें, पूरे रिजल्ट को देख लें आप, क्या हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन हम उससे कतई नजर बात करना चाहते हैं कि कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि ऐसे इलेक्शन हुए, सफाई कर दी सारे मौलवियों की। अब मैं जुमला रोक के जुमला कहना चाहता हूं कि यजीद की वकालत करने वाले, बात मैंने यहां से शुरू की थी कि एक हक का नुमाइंदा, एक बातिल का नुमाइंदा, एक हक का रास्ता, एक बातिल का रास्ता, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता, एक जन्नत को जाने वाला, एक जहन्नम को जाने वाला। क्यों फिरके बनाते हैं, क्यों दूरियां पैदा करते हैं। तख्ते खिलाफत पे, तख्ते शाम पे यजीद मुतमक्किन हो गया। मैंने अर्ज किया, कौन यजीद? अब जिस बाप को पता है मेरा बेटा शराबी है, जिस बाप को पता है मेरा बेटा जालिम है, जिसको पता हो कि मेरा बेटा नफ्स मोहतरमा का कातिल है, वो बाप उस बेटे को तख्त पे बिठा दे, मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत कर दे, उस बेटे को आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दे। किसको कसूरवार ठहराएंगे? हम हर मीटिंग में यही कहते हैं कि तारीख के हक़ाइक़ को तो आप तब्दील नहीं ना कर सकते। आप परेशान तो नहीं होगे? अच्छा, अभी तो आप जाएंगे तो आपने फिर लंगर कर देना है। मैंने तो पता नहीं कब करना है, इसलिए कि इसके बाद लगातार ड्यूटियां हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? यजीद बैठा हुआ और उसने कहा कि बैत कर ले। किससे? हुसैन इब्न अली से। कौन यजीद? वकालत करने से पहले सोचना चाहिए कि देखें, मुतफक्किन अलैह है ना, ये सब ने लिखा है, सबको पता है, सारे कीदा रखते हैं कि यजीद के बारे में कोई ये नहीं कह सकता वो मलहून था, कि जिसके बारे में सारे लिखते हैं कि यजीद फासिक व फाजिर था। आप गवाही देंगे तो मैं बोल सकूंगा ना। यजीद मलऊन कौन था? फासिक व फाजिर। अब फासिक व फाजिर में, फिस्क में सारी चीजें आती हैं। जिसका नजस वजूद ये था, यानी फासिक व फाजिर था। कौन? यजीद। अब वो कौन है जो यजीद की नुमाइंदगी करता है? कौन है जो यजीद की वकालत करता है? कौन है जो कहता है कि उसका नाम यहां होना चाहिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर? तो वो फासिक व फाजिर था, ये सारे तस्लीम करते हैं। अब वो यजीद, मैं बातिल के नुमाइंदे की बात कर रहा हूं, फिर एक जुमला हक का नुमाइंदा आएगा। अब क्या हुआ कि फासिक व फाजिर है, खत्म होगी बात। यजीद तारिक सलात है, यानी नमाज पढ़ता भी नहीं था और नमाज का मजाक भी उड़ाता था, तज़ीक करता था। फासिक व फाजिर था, तारिक सलात था, शारबुल खमर था, सरे आम तख्त पर बैठकर शराब के जाम उडेलता था, और नीचे जितने बैठे होते थे सारे मुसलमान थे। एक इस मिंबर से मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है, कसरे खदीजातुल कुबरा के इस पाकीज़ा मिंबर में इज्जतें करने वाली शख्सियात मौजूद है। मेरे मोहतरम सादात बैठे हुए हैं, मोमिनीन बैठे हुए हैं, मवाली बैठे हुए हैं, मेरे हम असर शख्सियात बैठी हुई हैं। अब आप देखें, मैं जितनी मर्जी बात करूं, एक गलत बात मिंबर से कर दूं, मेरा मजमा खड़ा हो जाएगा। सारा मेरा लिहाज एक तरफ, इज्जत आपका अपनी तरफ, इतराम आपका जो हमारे दिलों में था, खत्म। एक जुमला अगर इस मिंबर से कह दूं, अब कमाल की मंजिल है, सोचना है ना। इसीलिए लोग कहते हैं मजलिसों में ना आए। मजलिसों में जब आता है तो फिर बंदा मौलवी के काम का नहीं रहता। ये मजलिसें दावतें फिक्र देती हैं। ये मजलिसें ये नहीं कहती कि अकीदा बदल दे, ये मजलिसें कहती है कि तू इंसान है, जरा सोच। अल्लाह ने तुझे अकल दिया है, फहम इदराक दिया है, इल्म दिया है, सोचने की सलाहियत दिया, जरा गौर कर इस बात पर। मैंने अर्ज किया कि एक जुमला मैं समझने के सामने ऐसा कह दूं, ना मुनासिब जुमला कह दूं, आप क्या कह दो, नजरियात के खिलाफ कह दूं, एक लहजे के लिए उस बिशारत इमामियों का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो जो फासिक व फाजिर है, वो तख्ते शाम पे बैठा हुआ है, वो जो सरे आम जो है शारबुल खमर है, शराब पीता, वो तख्ते शाम पे बैठा हुआ है। वो जो ऐसा बंदा बैठा हुआ है, वो लहीन जिसका नाम यजीद है, वो तख्त पे बैठा हुआ है, जो शारबुल खमर है, जो तारिक सलात है, जो फिस्क व फजूर में डूबा हुआ है। वही यजीद क्या करता है कि उलमा का लिबास बंदरों को पहना के वो ले आता है मिंबर पे और वहां पर उनको नचाता है। अब मैं जुमला बदल रहा हूं, अगर मैं जुमला नहीं समझा सका हूं, यानी यो वो फासिक व फाजिर, वो तारिक सलात है, वो यजीद शारबुल खमर है, वो उलमा का लिबास बंदरों को पहना के नचाता है मिंबर पे। अब ये सारी चीजें देख कौन रहे हैं? वो सारे मुसलमान हैं।
بات کلیئر ہوئی ہے یا نہیں؟ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، بیعت کون کر رہا ہے؟ جو نماز پڑھتا، جو پکا نمازی ہے 5 وقتی۔ مشکل میں ہو گئے آپ، وہ تارک الصلاۃ ہے، بیعت کون کر رہا ہے اس کی؟ نمازی۔ یہ کمال کی منزل ہے۔ اب فاسق و فاجر ہے، میں نے کہا جو بھی تشریح اس کی کر لیں، فاسق و فاجر کی کون بیعت کر رہا ہے؟ جو متقی و پرہیزگار ہے بظاہر، لیکن یاد رکھنا کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی متقی پرہیزگار بن نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، لیکن خود ساختہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اب تارک الصلاۃ کی بیعت کر رہے ہیں جو پکے نمازی ہیں، جو بظاہر متقی و پرہیزگار ہے وہ فاسق و فاجر کی بیعت کر رہے ہیں۔ بس یہی نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جو شراب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نظر اٹھانا آرام سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی بیعت کر رہے جو تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ نیچے کون ہے؟ مسلمان۔ یہودی نہیں بیعت کر رہے، عیسائی نہیں کر رہے، مجوسی نہیں کر رہے، ہندوسک نہیں کر رہے، مسلمان بیعت کر رہے ہیں۔ شام مسلمانوں کا ملک تھا۔ اب اس کے میں وہاں سے چلا ہوں، گھر ہے، زندگی گزر گئی ہے، اللہ جانے کتنی شخصیات مجھے ممبر تک آتے ہوئے ملی ہیں، یعنی جو ذہناً قلباً علماء کا احترام کرتے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے بیعت اس کی کر رہے ہیں جو علماء کا لباس بندروں کو پہنا کر ممبر پر نچا رہا ہے۔ اب ماحول کیا بن گیا؟ اس نے دیکھا سارے جو ہیں مردہ ہو چکے ہیں، کسی کے پاس دین کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس اسلام کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس رمق کوئی نہیں ہے، یہی مجلسیں درس دیتی ہیں، یہی حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہیں یہ مجلسیں۔ اب کیا ہوا کہ جو نمازی تھے اس بے نمازی کی بیعت کر رہے ہیں، جو متقی پرہیزگار تھے فاسق و فاجر کی بیعت کر، آپ کی طرف نگاہ کر کے دیکھنا حرام سجے تھے وہ شارب الخمر کی بیعت کر رہے تھے۔ اب جو علماء کا احترام کرتے تھے وہ اس کی بیعت کر رہے ہیں جو بندروں کا لباس، علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو نچا رہا ہے۔ بس جس وقت اس نے دیکھا سارے مردہ ہو چکے، سب کے عقیدے میں نے خرید لیے ہیں، سارے میری بیعت کر چکے ہیں، اس کے بعد باطل کے اس نمائندے نے تخت شام پر بیٹھ کر، یہی میرا نتیجے والا جملہ ہے، اس نے تخت شام پر بیٹھ کر جو کل ایمان کا بیٹا تھا اس کی طرف پیغام بھیجا، کہا کہ حسین سب نے بیعت کر لی ہے، تو بھی میری بیعت کر لے۔ مدینے میں کھڑے ہوئے میرے مولا حسین نے ساری توانائیوں کو جمع کر کے کہا کہ یزید ذرا سوچ کر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا، میں آدم سے لے کر خاتم تک میں سارے نبیوں کا وارث ہوں، میں اپنے باپ علی سے لے کر اپنی ماں زہرا سے لے کر اپنے بھائی حسن سے لے کر ان سارے آنے والے ائمہ تک کا وارث ہوں۔ تو نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، تو سب سے بیعت لیتا رہا، تو نمازیوں سے بیعت لیتا رہا، تو متقیوں پرہیزگاروں سے بیعت لیتا رہا، تو جو شراب سے دور تھے ان سے بیعت لیتا رہا، تو ایک ایک مسلمان سے بیعت لیتا رہا، لیکن یاد رکھنا جو تو نے مطالبہ کیا حسین بیعت کرے، میں صبح قیامت تک کے لیے تیرے نام کو گالی نہ بنا دوں، مجھے حسین ابن علی نہ کہنا۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اس حسین کی معرفت حاصل کریں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نجات مسجدیں بنانے سے نہیں ہے، مدرسے بنانے سے نہیں ہے، مولوی پیدا کرنے سے نہیں، فتوی باز پیدا کرنے سے نہیں، مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے سے پیدا کرنے سے نہیں۔ نجات چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ، ورنہ ہر طرف یزیدیت نظر آئے گی۔ کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ جنہوں نے بیعت کر لی وہ اور تھے، میں کون ہوں؟ ولید کے دربار میں دن کی روشنی میں حسین ابن علی نے، جو بطول کی گودی کا پلا تھا، جس کی رگوں میں علی کا خون تھا، ساری توانائیوں کو جمع کر کے حسین نے جملہ کہا، مثلی لا یوا مثلو، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا اس جیسے واہ واہ۔ کچھ سن کے ہوا تھا یہ زمانہ حسین،
واہ 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 واہ، حسین کا دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری توانائیوں کے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس نے کہا اچھا تو نے انکار کر دیا، یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے شام والے، یہ مکے میں بسنے والے، مدینے میں بسنے والے، سرزمین مصر پہ، بصرہ میں، سرزمین حجاز پہ، وہاں سے لے کر افریقہ تک، یہ اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کے اندر سارے بیعت کر رہے ہیں، حسین تو بیعت نہیں کر رہا تو کیا کیا تھا؟ ہر دور کا فرعون کرتا یہ، میں نے کہا ایک فرعون نے کیا کیا، ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے 70,000 مئو کی گودیاں اجاڑی ہیں، کہا حسین تو نے انکار کر دیا، تو بیعت نہیں کرے گا، کہا کہ میں تیرا نام نشان عبرت بنا دوں گا، کہا کہ کوئی تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، میں تیرا نام مٹا کے رکھ دوں گا، تو نے بیعت کا انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چونکہ دو تقاضے کیے تھے، یا بیعت کر لے یا سر دے دے۔ اس کے بعد حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کہا اچھا تو کس کے زور پر کہہ رہا ہے، تو کس قوت سے تو یہ جملہ کہہ رہا ہے، تخت شام پر تو بیٹھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ 25 سال تک تیری ابیاری ہوتی رہی، 25 سال تک بیت المال کے منہ کھلے رہے، وہاں تک تیری ابیاری ہوتی رہی، تو درم و دینار کے ذریعے سے لوگوں کو خریدتا رہا، ان کے ضمیر کو خریدتا رہا، ان کے عقیدوں کے سودے کرتا رہا، تو مسلمانوں کو بے دین کرتا رہا، تو کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی بناتا رہا۔ لیکن یاد رکھنا کہ قوت تیرے پاس ہوگی، دولت تیرے پاس ہوگی، اقتدار تیرا ہوگا، سپاہ تیری ہوگی، فوج ساری تو لے کر آئے گا، لیکن میں مدینے میں حسین تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، مکے کی سرزمین پہ میں حسین ساری دنیا کے حاجی جمع ہو چکے ہوں گے، لیکن تیرا مقابلہ سرزمین مکہ پہ نہیں کروں گا۔ تو کہہ سکتا ہے کہ مکہ حسین کا ابتدائی گھر ہے، وہاں پر اس کا بابا کعبے کے اندر آیا تھا، اس کا بابا کعبے میں آیا تھا، اس کی دادی نے کعبے کو ذبح خانہ بنایا تھا، میں مدینے میں بھی نہیں، مدینہ تو رسول ہے، میں مکے میں نہیں، میں کسی شہر کے اندر نہیں، شام میں آ کر نہیں، میں کربلا میں آ کر تیری 9 لاکھ کی فوج کو اگر علی اصغر سے شکست نہ دلوا دو، مجھے حسین ابن علی نہ کہنا۔ یہ ہے حسینیت، اس کو روکنا چاہتا ہے زمانہ۔ زندگی کی سانسوں کا پتہ کوئی نہیں کس منزل پہ رک جائیں، کبھی کہیں پر ڈیوٹی کرتے ہوئے کوتاہی نہیں کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ورنہ مشکل مرلہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر پڑھنا، روز پڑھنا۔ اور میرے معزز سادات و مومنین، یہی تقاضا بیعت جس وقت اس ملعون نے کیا، ساری نجاستوں کے مرکز نے، حسین نے، میں نے کل عرض کیا تھا، حکم دیا تیاری کر لو۔ جناب زینب کو آ کر کہا کہ بہن زینب، سامان سفر باندھ لو، فہرست میں مولا عباس کو لکھوانے لگا، نسلیں آپ کی بستی رہے، اس غم کے سوا پروردگار کائنات کا کوئی غم نہ دے، عزاداروں کی نسلیں بسیں، ماتمداروں کی، پرساداروں کی، حسین کے غمخواروں کی۔ مقدر آپ کے اتنے بلند ہیں کہ مجلس شبیر میں روتے آپ ہیں، وقت کا امام ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا مانگتا ہے، ورنہ اتنا ہمارا زمانہ دشمن ہے۔ کچھ چیزیں کچھ ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں، خاصہ انہی کا، جیسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں جس وقت، یا مولا امیر المومنین، مولا کائنات کہتے ہیں، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے محمد ہیں، لیکن مولا کائنات جب کہتے ہیں تو مراد مولا حسن نہیں ہوتی، مولا حسین نہیں ہوتی، والی زمانہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات اس سے مراد ہے مولا علی بن ابی طالب۔ ہم جس وقت شہزادہ سلیمان کہتے ہیں تو سارے شہزادہ سلیمان ہیں، یہ 12 کے 12 سارے جو ہیں وہ صلح اور امن کے دائی ہیں، لیکن اس سے مراد ہے مولا حسن۔ سید الشہداء جب کہتے ہیں، یہ سارے شہیدوں کے سید و سردار ہیں، سب کو زہر ملی ہے، سارے زندانوں میں رہے ہیں، کسی کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا ہے تو کسی نے پوری زندگی زندان میں گزار دی ہے، لیکن مختص ہے مولا حسین کے ساتھ۔ ولی العصر کہتے ہیں
تو والی زمانہ. میں نے کہا بعض چیزیں ذرا اس جملے کو اگر میں سمجھا سکا تو پھر میں صاحب کا جملہ عرض کر سکوں گا. عزادارو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض شخصیات کے ساتھ منسوب ہیں، مختص ہو گئی ہیں. تاریخ نے لکھا کہ جناب یوسف پانی کو دیکھ کر کترایا کرتے تھے. ان کا امتحان پروردگار نے یہ لیا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یعنی منزل امتحان دیکھیں کہ کس طرح ہے کہ جیسے پانی آ جائے اس طرح جناب یوسف کترا کے نکل جایا کرتے تھے. جناب موسیٰ عیسیٰ جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ ماں کی گواہی انہوں نے کس طرح دی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جد الانبیاء کے بارے میں. منتوں سے مانگا تھا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، منتے مان کے. پروردگار نے کہا کہ ابراہیم، تاریخ نے لکھا اللہ کی کائنات میں علی جیسا غیرت مند کوئی نہیں ہے. جتنا بڑا علی اللہ کی کائنات میں غیرت مند تھا، علی کے سامنے مسلمان سیدہ کو مارتے رہے. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا سید سجاد کے بارے میں معروف ہے یہ بات، اور مقتل نے اسی کو لکھا کہ مولا سید سجاد کا جسم اتنا نازک تھا. مولا جب بھی سفر کرتے تھے نا، مولا سید سجاد سفر کر رہے، گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ سفر کیا مولا نے. مولا حسین علیہ السلام پہلے تمام کر دیتے تھے کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، تو طبیب پہرے گھر میں موجود ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ میرے مولا کو بخار ہو جایا کرتا تھا. مولا حسین اہتمام کرتے تھے پہلے طبیب بلا کے، جس کا جسم سب سے زیادہ نازک تھا، مسلمانوں نے سب سے زیادہ تازیہ نے اسی کو مارے. رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں. اور مولا حسین کے بارے میں متفقن اللہ ہے یہ کہ مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. شدت کے ساتھ مولا کو پیاس لگتی تھی، اور ہمیشہ مولا کے ساتھ پانی کا انتظام ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے پانی مانگا تو دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی اٹھتا، دوڑ کر مولا عباس اٹھے. اٹھ کے پانی کا کاسا بھر کے مولا عباس نے اپنے سر پہ رکھا. سر پہ رکھ کے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور پانی کاسے سے بیر اچھل اچھل کے نا مولا کے پاکیزہ زلفوں سے نیچے جا رہا ہے، مقدس چہرے سے نیچے جا رہا ہے. مولا کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. مولا عباس کو آتے ہوئے پانی سر پہ رکھ کے لے آتے ہوئے دیکھ کر علی نے منظر دیکھا. علی اس طرح روئے جس طرح ساون کے بادل برستے ہیں. کہا عباس آج تو نے پانی دے دیا، لیکن حسین کو پیاس لگتی بہت ہے. جو ماتم کے لیے بیٹھے ہوئے ہو نا، بس میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں اور پھر میں نے اگلی منزل پہ چلا جانا ہے. جملہ سن لیں کہ کیا ہوا. سیدہ طاہرہ نے جس وقت دنیا سے سیدہ نے آنکھ بند کی تو اس وقت بہت ساری وصیتیں کی مولا کائنات کو. خصوصی طور پر کہا کہ ابو الحسن اس بات کا خیال رکھنا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. میرا حسین زندگی میں جا رہی ہوں دنیا سے آنکھیں بند کر کے، میرا حسین پانی نہ مانگے. کہا کہ میں بابا کے پاس آ جایا کرتی تھی جس وقت یہ نور اقدس میرے شکم عطر کے اندر تھا. میں آ کے بابا کو اکثر کہتی تھی بابا میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ کبھی آواز آتی ہے ماں میں بھوکا ہوں، کبھی آواز آتی ہے ماں میں پیاسا ہوں. اس وقت میرے بابا نے کہا تھا یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا تو ابو الحسن سب کچھ ہو جائے، میرا حسین زندگی میں پانی نہ مانگے. مولا نے کہا کہ میں کوشش کروں گا تیرا حسین پانی نہ مانگے. عزادارو، غربت کے عالم میں رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ اٹھا. سیدہ کا جنازہ اٹھا. حسین کو اتنا نازک مزاج ہے میرا مولا کائنات میں کہ جس کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا تو ماں کے دونوں بندے کفن کھل گئے تھے.
اس وقت کلیجے سے لگا کے کہا تھا حسین میں نے تیرے بابا علی کو کہہ دیا وہ پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ جس وقت سیدہ دنیا سے چلی گئی بقیہ میں علی نے دفن کر دی، وارث آ کر بتائیں گے اور مظلوم کے ماننے والوں علی شہنشاہ کیا کر رہے ہیں، سیدہ کی قبر اطہر پر جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اچانک دیکھا کہ سیدہ کی قبر ہلنا شروع ہو گئی، قبر ہلنا شروع ہو گئی۔ علی نے ہاتھ رکھ دیا، دایاں ہاتھ رکھ کر کہا رسول کی بیٹی کوئی پہلو کا زخم تو نہیں یاد آ گیا؟ زخمی پہلو پہ ہاتھ پھر تو نہیں آ گیا؟ کیا کسی کا تازیانہ تو یاد نہیں آ گیا؟ گھر کا جلنا یاد تو نہیں آ گیا؟ کہا ابو الحسن نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا، تیری قبر کیوں ہل رہی ہے؟ کہا علی آپ یہاں پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، گھر میں میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، گھر میں میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ مولا علی وہیں سے چلتے ہوئے، بقیہ سے گھر دور کوئی نہیں تھا، علی آئے، قیامت کا منظر دیکھا۔ ایک چارپائی پہ مولا حسین سوئے ہوئے تھے، ساتھ ہی علی کی عزت والی بیٹی سوئی ہوئی تھی اور ادھر پانی پڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں مولا علی نے قریب آ کر دیکھا حسین کے لب ہلتے ہیں تو ایک ایک جملہ حسین کہہ رہے ہیں، ناتشانون، میں حسین پیاسا ہوں، میں حسین پیاسا ہوں۔ علی نے کیا کیا، کاسا پانی کا بھرنے کے بعد ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر کہا حسین اٹھ، بابا کے ہاتھوں سے پانی پی لے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے میرا مولا حسین بابا آپ تو ماں زہرا کی قبر پر گئے ہوئے تھے، کہا کیا کروں، تیری ماں قبر میں تڑپ گئی ہے کہ میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ حسین نے کاسا پانی کا لیا نا جس وقت، پینے کے بعد علی چلتے ہوئے بلا تشبیہ اپنی بیٹی کے سرانے آ گئے۔ کل عصمت کی ملکہ جناب زینب کے سرانے پہ آ کے علی نے ہاتھ رکھا ماتھے پہ، جناب زینب کی آنکھ کھلی، کہا بابا معاف کرنا، داغ بجا نہیں لا سکی، آپ تو ماں زہرا کی قبر پر گئے ہوئے تھے۔ کہا زینب کیا کروں، تیرا بھائی پانی مانگ رہا تھا۔ اتنی دیر میں آنکھیں جھک گئی، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہا بابا تیری بیٹی ہو کر زینب وعدہ کرتی ہے جتنی دیر زندہ رہوں گی حسین سوئے گا، زینب سوئے گی نہیں۔ کہا آئندہ زندگی میں حسین کو پانی نہیں مانگنے دوں گی۔ یہ کہہ کے مدینے میں وعدہ کیا، کائنات کے امیر غریب ہو گئے، چلتے ہوئے کربلا میں آئے، 7 کو سادات میں پانی بند ہو گیا، 7 آئی، 8 آئی، 9 آئی، 10 آئی۔ جس وقت حسین چلے ہیں خیمہ گاہ سے، اتنی دیر میں علی کی بیٹی مسلح پہ آ گئی، او میرا اللہ زینب غریب ہو گئی ہے، او میرا پروردگار زینب غریب ہو گئی ہے۔ حسین سب کچھ مانگے، زینب سے پانی نہ مانگے۔ ضربیں چلنی شروع ہوئی، 7ویں ضرب پہ کہا حسین پیاسا ہے، بہن زینب حسین پیاسا سے باہر